رمضان کے بعد جو مہینہ ہے یہ شوال کا مہینہ ہے، اور شوال کے مہینے سے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں جو تعلیمات عطا فرمائی ہے وہ شوال میں 6 نفلی روزہ رکھنے کی ترغیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال فکأنما صام الدہر کلہ، یہ ایسا ہے جیسا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ حالانکہ 1 مہینہ اور 6 دن روزہ رکھنے پر اللہ تعالی پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ محدثین اس حدیث کی شرح کرتے ہیں، اللہ نے نیکیوں کے بارے میں ایک قانون قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، اور گناہ کے بارے میں ایک قانون بنایا ہے۔ نیکی کا قانون یہ ہے، فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالها، جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو 10 گنا اجر ملے گا، ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا اجر ہے۔ ومن جاء بالسیئہ فلا یجزا الا مثلها، اور جو کوئی ایک گناہ لے کر آئے گا تو ایک گناہ کی سزا اس کو اتنے ہی ملے گی جتنا اس نے ایک گناہ کیا ہے، زیادہ نہیں ملے گی، اس کے برابر اس کے گناہ کا بدلہ اور سزا اس کو دی جائے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو نیکیوں کا قانون اللہ تعالیٰ کے فضل والا ہے، انعام والا ہے، اور گناہ کا قانون اللہ کا عدل اور اس کا انصاف والا ہے۔ جتنا گناہ کیا ہے اتنی ہی سزا ہے، نیکی جتنی کی ہے اتنا اجر نہیں بلکہ 10 گنا، کم از کم 10 گنا اجر ملتا ہے، اور اس سے زیادہ جتنا اللہ چاہے عطا فرماتا ہے۔ تو 10 گنا سے حساب لگائیں تو رمضان کے 1 مہینے کو 10 سے ضرب دیں، 10 مہینے ہو گئے۔ شوال کے روزوں کو 10 سے ضرب دیں، 60 روزے ہو گئے 2 مہینے کے، 2 اور 10 مہینے 12 مہینے، یعنی 1 سال کے روزوں کا ثواب اللہ تعالی عطا فرماتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اس کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھنے سے اللہ تعالی پورے سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد